جھوٹ کب جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم ایک بہت حساس اور سمجھنے والی بات پر گفتگو کریں گے کہ جھوٹ کب جائز ہوتا ہے اور اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ عام طور پر جھوٹ کو ایک بہت بڑا گناہ اور برائی سمجھا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسلام نے جھوٹ سے سختی سے منع کیا ہے، لیکن کچھ خاص حالات ایسے بھی ہیں جن میں شریعت نے نرمی اختیار کی ہے تاکہ معاشرے میں خیر، امن اور محبت قائم رہ سکے۔ اور اسی حوالے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ ایک عام حالت میں سخت گناہ ہے، لیکن کچھ مخصوص حالات میں اس کا ذکر بطور اجازت آیا ہے، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عام جھوٹ کی اجازت نہیں بلکہ صرف اصلاح اور حکمت کے خاص مواقع ہیں، کیونکہ اسلام کا اصول ہمیشہ سچائی ہے اور جھوٹ کو ہر حال میں ناپسند کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور جھوٹ سے مکمل طور پر بچے، چاہے معمول کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، کیونکہ جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا، وقت کے ساتھ وہ اعتماد کو ختم کرتا ہے اور معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے۔ البتہ شریعت نے جو استثناء بیان کیے ہیں وہ صرف اصلاح، امن اور ضرورت کے تحت ہیں، اور اس میں نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں بلکہ بھلائی اور اصلاح کرنا ہے، اور اسلام نے ہر معاملے میں اعتدال اور حکمت کو اختیار کیا ہے۔ یہ سختی اور نہ بے جا آزادی بلکہ ایک متوازن نظام دیا ہے، اور اولیاء کرام بھی اسی بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اجازت صرف مخصوص حالت تک محدود ہے، ورنہ جھوٹ ہر صورت میں حرام ہے۔ اور آخر میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی ایک مومن کی اصل پہچان ہے اور جھوٹ سے بچنا ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ مگر یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ صرف 3 جگہوں پر جائز ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وہ 3 جگہیں کون سی ہیں؟ آئیں جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پہلی جگہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی بات کہی جائے جو دلوں میں نرمی اور محبت پیدا کرے اور رشتہ قائم رہے۔ مثال کے طور پر اگر میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو جائے اور گھر ٹوٹنے کے قریب ہو تو کوئی شخص ایسی بات کہہ کر دلوں کو قریب کرے جس کا اصل مقصد صلح اور محبت ہو، نہ کہ دھوکہ دینا۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایسی بات کی جائے جو دلوں کو قریب کرے اور ناراضگی ختم کرے تاکہ معاشرے میں اتحاد قائم ہو۔ 2 مسلمان آپس میں ناراض ہوں اور بات چیت ختم ہو جائے تو کوئی ثالث ان کے درمیان ایسی بات کرے جو دونوں کے دل نرم کرے تاکہ وہ دوبارہ قریب آ جائیں۔
تیسری جگہ یہ ہے کہ جنگ یا دشمنی کی حالت میں جہاں مسلمانوں کی حفاظت اور حکمت عملی کے لیے تدبیر اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نقصان سے بچا جا سکے، مثلا مسلمان دشمن کے مقابلے میں ہو اور جنگی حکمت عملی کے لیے دشمن کو مکمل حقیقت نہ بتائی جائے تاکہ مسلمان کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ یہی وہ 3 محدود موقع ہیں جن کا ذکر شرائط میں آیا ہے، ورنہ عام زندگی میں جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ اس حدیث میں جھوٹ سے مراد عام اور عدد بولے جانے والے جھوٹ نہیں، بلکہ وہ مخصوص صورتیں ہیں جن میں مقصد دھوکہ دینا نہیں بلکہ اصلاح، امن اور خیر کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اسلام کا اصول ہمیشہ سچائی ہے اور جھوٹ کو ہر حال میں ناپسند کیا گیا ہے، لیکن بعض حالات میں جب معاشرتی فساد، دلوں کی دوری یا جنگی حکمت عملی جیسے مسائل ہوں تو دین اسلام اور شرائط میں محدود دائرے میں ایسی بات کی اجازت دی ہے جو بظاہر مکمل حقیقت کے مطابق نہ ہو، مگر ایک بات یاد رکھیں، اس کا مقصد خیر اور اصلاح ہو۔ اولیاء کرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ان مواقع میں بھی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور اگر نیت میں زیادتی، فائدہ، دھوکے کا یا نقصان پہنچانا شامل ہو تو پھر یہ بھی جائز نہیں رہتا۔ اس لیے اس حدیث کو عام جز کے طور پر نہیں بلکہ ایک خاص شرعی حکمت اور استثناء کے طور پر سمجھنا چاہیے تاکہ اسلام کی اصل روح یعنی سچائی، عدل اور اصلاح قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ رکھے، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرمائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے بچا جو ہمارے دین اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی کو مضبوط فرما اور ہمیں سچائی کے راستے پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔